أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملن وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. گرامی قدر دوستو، عزیز بھائیوں، بخت جگر بچوں، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج کی اس مجلس میں کچھ ایسی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آن ریکارڈ رہیں گی انشاءاللہ۔ پچھلے سال بھی آپ کو ایک فارمولہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کائنات میں اول مالک اور خالق ہستی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر چیز، ہر شے، ہر جان
اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، کہ میں ہی ابتدا ہوں، کائنات سے پہلے بھی اگر کوئی ہستی موجود تھی، جو موجود تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، الا انہ بکل شیء محیط بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جہاں تم دو ہوگے وہاں تیسرا میں ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب۔ رگ جان کا مطلب یہ کہ جان جس بیلٹ پر چل رہی ہے، میں اس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں۔ جو تم کرتے ہو سب دیکھتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میرے علم میں، وہ بھی جانتا ہوں۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ دو فرشتے مقرر کر دیے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ دونوں کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی اچھائی اور برائی کو نوٹ کرتے رہے، یعنی ویڈیو فلم بناتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری موت، تمہاری حیات، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، سب میرے دستور سے۔ رزق بھی میں دیتا ہوں، وَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بصارت بھی میں دیتا ہوں۔ ذہن، عقل، فہم، شعور، یہ بھی میری طرف سے منتقل ہوتا ہے۔ میں ماں کے پیٹ میں تمہاری آبیاری کرتا ہوں، اور ایک ایسی چیز کو جو بہت ہی باریک ہے، بال برابر ہے، اس سے تمہیں ایک خوبصورت تصویر بنا کر ظاہر کرتا ہوں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ آپ نے دیکھا کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی تصویریں بناتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو بھوک کا انتظام میں کرتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو پانی کا انتظام پہلے سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے۔ یہ ایسا
نظام اور ایسا علم ہے جس کو آپ سمجھیں نہ سمجھیں، یقین کریں نہ کریں، آپ ان علوم سے گزر بغیر نہ یہاں آ سکتے ہیں دنیا میں، نہ دنیا سے جا سکتے، بالکل عارضی زندگی کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دن کے بچے ہوتے ہیں اور پھر ایک ہفتے کے بچے ہوتے ہیں، تو سوال یہ وہ ایک ہفتہ کہاں گیا؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، باشعور ہو جاتے ہیں، ہمارے شادی بیاہ اولاد سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر سوال یہ کہ یہ جوانی تک کا جو دور ہے 18 سال کا، وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کہاں گیا؟ اس کے بعد ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، 2 یا 3 مہینے کے بعد قبر کھول کے دیکھے تو وہاں آپ کا وجود نہیں ملے گا، ہڈیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ آنکھ ملے گی، نہ کان ملے گا، نہ ہاتھ ملیں گے، نہ پیر ملیں گے۔ تو یہ سوال ہے کہ آخر یہ ہاتھ پیر آنکھ ناک اور یہ سارے اعضاء کہاں سے آئے، کیسے ہر لمحہ غائب ہوئے، کیسے ہر دوسرے لمحہ ظاہر ہوئے، اور جس طرح غیب سے آئے تھے غیب میں چلے گئے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس نے خود کو نہیں پہچانا تو اس نے تو بھائی خود ہی کو نہیں پہچانا، وہ کسی کو کیا پہچانے گا؟ تو میرا آپ سب سے سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم کہیں تھے یا نہیں تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہاں تھے؟ اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ جانتے ہیں اللہ میاں؟ جب اللہ کے پاس سے آپ آئے ہیں تو اللہ کو تو جاننا چاہیے نا بھائی۔ آپ اللہ کے پاس رہے، اللہ نے آپ کو یہاں بھیج دیا، تو اللہ نے آپ کو بھیجا، آپ اللہ کے پاس رہے، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ کے پاس آدمی چلا جاتا ہے، تو اللہ سے کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ جی میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کوئی آدمی ایسا ہے جو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے؟
آپ لوگ سب سے سوال ہے، اللہ کو ہم کب دیکھ سکتے ہیں یا کب دیکھتے ہیں؟ پتہ ہے اللہ کو ہم کب دیکھتے ہیں؟ مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد آپ اللہ کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھ لیا یا نہیں۔ نہیں ہے نا؟ تو پھر اللہ کے پاس سے آپ آئے، اللہ ہی آپ کی هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، اللہ ہی آپ کی ابتدا ہے، اللہ ہی آپ کی انتہا ہے، اللہ ہی آپ کا ظاہر ہے، اللہ ہی آپ کا باطن ہے، چھپا ہوا ہے۔ آپ کی رگ جان سے اگر کوئی قریب ترین ہستی ہے وہ اللہ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ جو ہستی رگ جان سے زیادہ قریب ہے، اتنے سارے لوگ یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، بتائیے کسی نے اس کو تلاش کیا؟ کبھی اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ بھائی ہم کس طرح پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ میں کس طرح ہماری نشو و نما ہوئی، پیدائش کے بعد کن کن منازل سے ہم گزرے، اور پھر جس طرح ہم غیب تھے غیب میں واپس چلے گئے، تو یہ غیب شہود غیب یہ ہے کیا؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری رگ جان سے زیادہ اقرب ہوں۔ اقرب کا مطلب یہ کہ اس کو آپ قریب، بہت قریب، یہاں تک کہ جس کو آپ بیان نہ کر سکے اس کو اقرب کہتے ہیں۔ تو جو چیز اتنی اقرب ہے اور آپ کے قریب ہے، وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ کیوں بھائی؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ اقرب ہوں، قریب بھی نہیں، اقرب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو جو چیز آپ سے اتنی قریب ہے کہ آپ کسی بھی طرح اس کے فاصلے کو ناپ ہی نہیں سکتے، تعین ہی نہیں کر سکتے، اتنا قریب اللہ۔ بھائی پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھتے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات بھی نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو منع کر دے، سب بنجر ہو جائے، آپ روٹی کھا سکتے ہیں، چاول کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دے دے اب نہیں برسنا، کیا قحط سالی نہیں ہوتی؟ کیا سارے مر نہیں جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ بغیر قحط پڑ جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، اللہ تعالیٰ زمین کو منع کر دے، تو کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا؟ اچھا، دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ اگر ماں کے دل میں محبت نہ ڈالے، ممتا نہ ڈالے، باپ کے دل میں شفقت نہ ڈالے،
تو چھوٹا ہے بچہ بڑا جوان شادی شدہ ہو سکتا ہے. بچے اور بھی ہیں محلے میں، پڑوس میں، بہن کے، بھائی کے، اور آپ کے اپنے بچے بھی ہیں. کیا آپ کو فرق نظر نہیں آتا؟ اگر بچے سب کے بچے ہیں تو آپ کے بچے، بھائی کے بچے، بہن کے بچے، اس میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا. وہ حضور قندر بابا نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ لاولد تھا، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی. تو کہا بھائی مجھے کوئی رعایا میں سے کوئی بچہ لا دو، میں اسے ہی پال لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ جبردارنی ہے، وہ ہر گھر میں جاتی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس سے کہو کہ بچہ لا کے دے. وہ ہاں جی ڈھونڈ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، تلاش کر رہی ہوں، بہت دن ہو گئے. تب زیادہ وقت گزرا تو بادشاہ نے کہا کہ اگر کل تو اپنا بچہ نہ لائی میرے لیے، میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کل لا کے ایک بچہ پیش کر دیا، کرتا پہنا ہوا، بٹن کھلے ہوئے، ناک بہتی ہوئی. انہوں نے کہا جی یہ ہے. تو انہوں نے کہا بھائی اس سے کوئی خوبصورت بچہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنے مہینے ہو گئے، سب سے اچھا یہی لگا. بادشاہ نے پوچھا یہ ہے کون؟ کہہ رہے کہ میرا بیٹا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. بیٹا آپ کا ہے؟ کس کا ہے؟ بیٹا آپ کا ہے؟ آپ کی اس میں کوئی حصہ ہے؟ بتائیں. بیٹے میں آپ کا کوئی حصہ ہے؟ کیوں ہے ہی نہیں؟ بھائی بتاؤ نا بھائی. جب نہیں ہے تو بیٹا آپ کا کیسے ہوا بھائی؟ بیٹا بھی جبھی ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، بیٹی بھی جبھی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے. چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، مالکہ بن کے بیٹھ گئے. ہر چیز، کھانا پینا، سانس، نظر، آنکھ، بولنا، ہاتھ پیر، کون سی چیز آپ کی ملکیت ہے؟ اور اگر ملکیت ہے تو آپ میں وہ ساری دنیا ہاتھ پیر سے مفلوج کیوں ہو جاتی ہے، مر کیوں جاتی ہے، جبکہ ہم مرنا نہیں چاہتے؟ کیوں بھائی؟ جتنے لوگ مرنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ. آپ مرنا چاہتے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایک خاتون تھی، اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، بہت بیمار ہوئی. تو اس نے دعا مانگی، یا اللہ یہ میری بیٹی ہے، اس نے تو دنیا میں ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا، میری عمر ہو گئی، میں سب کچھ دیکھ لیا میں نے، اگر اس کی موت آ گئی، اس کے لیے آسانی کر دو،
اور آسانی یہ ہے کہ اس کی جگہ مجھے اٹھا لو. وہ کہیں ملک الموت صاحب بھی قریبی کہیں آئے ہوں گے ڈیوٹی پوری کرنے، انہوں نے یہ بات سن لی، وہ فوراً آ کے سامنے کھڑے ہو گئے. وہ ڈر گئی، ہے تم کون، کہاں سے آ گئے، کیا ہے؟ کہیں گے ابھی آپ ہی تو یاد کر رہی تھی نا، میں ملک الموت ہوں. کہنے کہ وہاں کمرے میں پڑ گئی ہو. خود بلایا کہ مجھے اس سے تکلیف ہی دے کے جاتی، مجھے اٹھا لو، اسے صحت مند کر دو. اور جب ملک الموت آئے تو وہ کہا وہاں پڑھی کمرے میں. بھائی کوئی اولاد اگر اللہ نے بلا لی، کبھی کسی ماں کو مرتے دیکھا، کسی باپ کو مرتے دیکھا، کسی بھائی کو مرتے دیکھا، یا کسی کا باپ مر گیا کسی بیٹے کو مرتا دیکھا؟ کیوں بھائی؟ تاریخ میں تو ابھی تک ہم نے تو کوئی بات ایسی نہ سنی نہ پڑھی. تو اب یہ جو ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ یہ زندگی کیا ہے، کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. ہم تو یہ چاہتے تھے بادشاہ کے یہاں پیدا ہوں، اللہ نے ہمیں بنگی کے یہاں پیدا کر دیا. اگر وہاں پوچھا جائے بھائی یہ کہاں پیدا ہو گئے، تو ایمانداری سے بتاؤ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ جی بادشاہ گھر میں پیدا ہوں گے. تو بادشاہ تو ایک دو ہی ہوتے ہیں دنیا میں بھائی، آبادی کیسے بڑھے گی؟ ایک نظام ہے، کائناتی نظام ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، باور کرانا چاہتے ہیں مخلوق کو کہ یہاں کسی بھی مخلوق کا کوئی حصہ نہیں ہے جب تک ہم اس کے لیے وہ حصہ متعین نہ کریں. جو ہستی ہمیں کھلا رہی ہے، ہمیں پلا رہی ہے، ہمیں سلا رہی ہے، ہمیں جگا رہی ہے، عزت دے رہی ہے، حافظہ عطا کر رہی ہے، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیے، آپ نے کبھی اس بات کو سوچا کہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ سانس آپ ارادے سے لے کے دکھائے سانس، پھر پتہ چلے گا. کسی وجہ 4-5 منٹ کریں گے گر جائیں گے تھک کے. ساری زندگی سانس لیتے رہے. کھانے پینے کا نظام، دیکھنے کا نظام، سننے کا نظام، ہاتھ سے پکڑنے کا نظام، کس چیز میں آپ صاحب قدرت ہیں بتائیں تو صحیح ذرا. فالج گر جائے ہاتھ میں پکڑ لیں گے چیزوں کو، دماغ معاف ہو جائے، ہینڈیکیپٹ ہو جائے، آنکھیں نہ ہوں پیدائشی طور پر یا ویسے ہی خراب ہو جائیں، آپ دیکھ لیں گے. دل جو پمپ کرتا ہے زندگی کو بند ہو جائے پھر کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا؟
مر جاؤ گے نا تو دل پہ کوئی آپ کا حکم چلتا ہے؟ دل کی کبھی آپ نے آواز سنی؟ کبھی اس طرح غور کیا ہے؟ دھک 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 سو رہے ہیں تب وہ جناب ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، جاگ رہے ہیں تب ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، چل پھر رہے ہیں تب ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. ایسا ہے نہیں. اب آپ یہ بتائیں سارے لوگ ماشاءاللہ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کس چیز میں آپ کو اختیار حاصل ہے؟ پوری زندگی میں ایک چیز بتائیں. پوری زندگی میں نشان دہی کریں کہ اس چیز میں مجھے اختیار ہے. بتائیں. کیوں بھائی سب لوگ سن رہے ہیں، کوئی تو بولے. اب ہاتھ ہے، ہاتھ فالج گر جائے، مجھے تو تجربہ ہوا ہے فالج کا. کچھ بھی کر لو، مالشیں کر لو، انجیکشن دے لو، یہ کر لو وہ کر لو، بس ہاتھ سن ہو گیا تو اب سنو. اور اگر اچھا بھی ہو گیا وہ بھی اللہ ہی نے دوا بنائی ہوئی کوئی. آنکھ اندھا اگر آدمی پیدا ہو پھر کیا اندھے نہیں ہوتے؟ اندھے کیا نہیں ہوتے؟ پھر حلق بند ہو جائے، ہو جاتا ہے، بیمار ہوتے ہیں. کتنے دن زندہ رہو گے بھائی؟ آکسیجن فضا میں سے اللہ نکال دے، ہوا بند کر دے، بارش نہ برسائے، رات دن نہ ہو، سو گی کس طرح، جاگو گی کس طرح، کاروبار کس طرح کرو؟ کھانا کھاتے ہو، معدے کا نظام معطل ہو جائے پھر کیا ہوگا بھائی؟ پیاس کی جو مقداریں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. اتنا پانی پیے گا، اتنا پانی پیے گا، اتنا پانی پیے گا کہ پیٹ پھٹ جائے گا اور آدمی مر جائے گا. اس کو استسقاء کہتے ہیں. تو یہ پانی کی جو مقداریں آپ پیٹ میں محفوظ کر لیتے ہیں، وہ پھر پانی پیتے ہیں، وہ پھر پانی پیتے ہیں، وہ پھر پانی پیتے ہیں، پانی ہو ہی نہیں، پھر کیا پیو گے؟ بارش نہ برسے کیسے سالی ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں یہ ہے کہ آدمی جو ہے در و بست اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، کام کرنے میں. اب پیروں میں طاقت بھی نہ ہو تو دفتر اس طرح جاؤ گے؟ ہوتے ہیں فارغ شدہ لوگ ہوتے ہیں. ہاتھ بچہ پیدا ہو، ہاتھ کی انگلیاں ہی نہ ہو، ہوتا ہے ایسا؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنی کہہ سکتے ہیں؟ بتائیں. پورے جسم میں کوئی ایک چیز بتائیں اپنی. ہاں بھائی تو سارے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کوئی تو بولے. اب پھر آپ کیا ہوئے؟ آپ کیا ہوئے؟ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی، کان اللہ کے دیے ہوئے، منہ اللہ کا دیا ہوا ہے، دانت اللہ نے بنائے. آپ تو بغیر دانت کے ہی پیدا ہوتے ہیں بھائی.
آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا چیز ہے اور کس چیز میں آپ کا اختیار ہے؟ بتائیں. کسی کو کسی چیز میں اختیار نہیں ہے، اور آپ سب سے بڑے با اختیار بن رہے ہیں. آپ کہتے ہیں صاحب اگر کاروبار نہیں کیا، اگر محنت مزدوری نہیں کی، اگر یہ نہیں کیا تو کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ کہتے نہیں کہتے؟ 9 مہینے روٹی کہاں سے کھائی؟ جب ماں کے پیٹ میں تھے کہاں سے روٹی کھائی؟ پیدائش کے بعد کرنٹ نہیں بدل سکتے تھے، غذا کہاں سے ملی؟ آپ نے کتنی مزدوری کی؟ کیوں بھائی؟ پیدائش کے بعد 2.25 سال تک روٹی کہاں سے کھائی؟ اللہ نے تو کھلائی، آپ نے کس طرح کھائی؟ اچھا ماں کے اللہ میاں جب دودھ نہ اتارے پھر تو والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. جب کوئی بندہ، اللہ کا کوئی بندہ علم میں راسخ یعنی پختہ ہو جاتا ہے، قدرت کو جان لیتا ہے، یقولون وہ کہتا ہے آمنا بھی، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، کل من عند ربنا، سب کچھ اللہ کی طرف سے، پیدا آپ اللہ کی طرف سے ہوں، عمریں آپ کی اللہ کی طرف سے بڑھے، مرنے کا جو وقت آیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. لاشیں پھینک دیں گے کتے بلیاں چیل کوے نہیں کھائیں گے؟ وہ بھی وہاں بھی پردہ اللہ نے رکھا حفاظت سے. کچھ بھی کرتے پھرے اللہ میاں کسی کو بتاتا ہی نہیں کسی کی بات. اگر یہ راز کھل جائے کہ میں کیا ہوں، آپ کون ہیں، آپ کس طرح سوچتے ہیں، آپ کس طرح سوچتے ہیں، تو آپ بتائیں پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بولے نہیں، ارے بولو تو صحیح، کیا ہوگا؟ ہے فساد ہوگا. کوئی آدمی کسی کی شکل پہ تھوکے کبھی نہیں. فساد کہاں سے ہوگا؟ ہاں اس سے بچو، اس سے بچو. تو اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مرحمت دیکھیے کہ وہ عیبوں کی بھی پردہ پوشی کرتا ہے. کسی کو نہیں بتاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کی برائی کا علم ہو تو اس کو ظاہر کرتے نہ پھرو، چھپاؤ. اگر ظاہر کرو گے تو غیبت ہو جائے گی، اس کی سزا ملے گی. یہ کیا پردہ پڑا ہوا نہیں ہے؟ اب آپ مجھے اس سوال کا جواب بتائیں کہ آپ کی اپنی کون سی شے، کون سا عضو ہے، دل، پھیپھڑے، گردے، ہڈیاں، کیا چیز آپ کی ہے؟ کیوں آپ یہ نہیں کہتے یہ میری ٹانگ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں؟ امی صاحب نے تو کبھی نہیں کہا میں آنکھیں تو بھائی ابا کی لگی گی میرے. یہ اب یہ ہو گیا. اب دنیا میں آ جائیے،
کھانا پینا جائیداد مکان کاروبار یہ کیا ہے بھائی؟ آپ کا کیا چیز ہے؟ آپ کی بتائیے، اگر جائیداد آپ کی ہے گھر، تو مرنے کے بعد ساتھ کیوں نہیں لے جاتے ہیں؟ گھروں کا اتنا بڑا کوٹھی، وہی 2 گز کی زمین میں گھسو کے وہیں چھوڑ. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. جن لوگوں کو الہی علوم حاصل ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو گیا ہے، کل من عند ربنا، کچھ نہیں یہاں، سب اللہ کی طرف سے. اللہ چاہتا ہے ہم پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے ہم مر جاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے ہم صحت مند ہو جاتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ، میں تو مختصر کر رہا ہوں، آپ لوگ گھبرا گئے کہ بھئی یہ تو آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان کو، ہمیں تو سب کو مردوں سے تشبیہ دینی شروع کر دی، ہم تو زندہ لوگ ہیں. اچھا یہ بتائیں، کیا یہ بات سوچنے کی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کبھی سوچا اس کو؟ کیوں بھائی؟ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کتنی جائیداد بنا لیجئے، کتنے سونا جمع کر لیجئے، اب یہ ٹنوں سونا قذافی چھوڑ گیا، لیکن ہی کیا ساتھ ہے بھائی؟ ٹنوں کے حساب سے چھوڑ گیا نہیں، خود بھی گیا، جس ذلت رسوائی سے موت آئی، اور جناب اس کے بیٹے کو بھی مار دیا. کہتے ہیں جس وقت بیٹے کو مارا اس کے تمام جسم پہ جوئیں چل رہی تھی، اور میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے. پھر اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے؟ آپ کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے یہ بتا دیں. بتائیں، زور سے بولو. ٹھیک، مخلوق ہے، یہ رشتہ ہے. بھئی اللہ خالق ہے، آپ مخلوق ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ نے آپ کو اپنی مخلوق بنایا، جب آپ کو اپنی مخلوق بنایا تو ساری ضروریات کی کفالت بھی کی، ہوا، پانی، آکسیجن، زمین، آسمان، بارش، پہاڑ، چشمے، درخت، چاند، سورج، ستارے، سب آپ کے لیے بنا نا. اتنی ساری نعمتیں اللہ نے جو ہمیں دیں، کتنی ہوں گی؟ 1,00,000 ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی. اب بتاؤ ہم نے پوری عمر میں اللہ کا شکر کتنی دفعہ کیا؟ کیوں بھائی؟ آنکھ میں ذرا سی تکلیف ہو جائے تو 2-2.5 لاکھ روپے ایسے کھل جاتے ہیں کھڑے کھڑے. مفت کی آنکھ، مفت کے کان، مفت کے دانت، مفت کا پیٹ، مفت کی ٹانگیں، مفت کے ہاتھ. اور صرف یہ سب مفت کا نہیں ہے، کپڑے بھی پہناتے ہیں اللہ نے، تاکہ آدمی کی سمجھ بوجھ میں کچھ تبدیلی آئے، یہ گائے بھینس بکری بن کے نہ سوچے.
اب یہ ساری بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں، سب یہاں سب بیٹھے میں اب بھی میں سب الگ الگ ہے نا، میں کون ہوں بتائیے؟ میں کون ہوں؟